کہ امت میں اختلافات پائے جاتے ہیں، نزاعات پائے جاتے ہیں، اور امت اتحاد و اتفاق سے بہت محروم ہے اور بہت دور ہے۔ یہ موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ دین اسلام نے اس موضوع کو ہمیشہ اہمیت دی، روزانہ اہمیت دی، دن میں 5 دفعے اہمیت دی، مختلف مرحلوں میں، مختلف پیمانوں پر، مختلف مناسبتوں میں دین اسلام نے امت مسلمہ کو بارہا اتحاد و اتفاق پر ابھارا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میدان عرفہ میں دنیا جہاں کے مسلمان اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر شہری سطح پر مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ محلے کے پیمانے پر آپ دیکھیں، جامع مسجد میں جمعہ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور مقیم حضرات کے لیے، مردوں کے لیے، صحت مندوں کے لیے دن میں 5 دفعے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے۔ کوئی دوسرا مذہب نہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر مختلف موقعوں پر اتحاد و اتفاق کی تلقین کی ہو، ترغیب دی ہو، ابھارا ہو۔ لہٰذا یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے، دین اسلام نے بارہا اس جانب توجہ دلائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انسانیت کو ایک امت بنائی، کان الناس امۃ واحدہ۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو، شبہ ہو، تو اللہ نے اسے دور کیا، حصر کے الفاظ، تاکید کے الفاظ استعمال کیے، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ مسلمان یا لوگ ایک ہی امت تھے، دونوں کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ فاختلفوا، پھر اس کے بعد لوگ اختلافات کے شکار ہوئے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اختلاف شروع ہوا اور برابر اختلاف جاری رہے گا، لا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اختلاف سے بچنے والے وہ خوش نصیب اور سعادت مند بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، الا من رحم ربک، ورنہ امت مسلمہ اختلافات کی شکار ہے۔ فاختلفوا ولا يزالون مختلفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا، لیکن ایک دعا جو رد کی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ امت کی صفوں میں اختلاف نہ ہو، دراڑیں پائی نہ جائیں، لیکن فمنعنیہا، اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ صحابہ کرام نے اختلاف دیکھا، آج کے دور میں تو اختلاف بہت زیادہ نظر آتا ہے، عقائد و ایمانیات میں اختلاف نظر آتا ہے، عبادات و معاملات میں اختلاف نظر آتا ہے، عادات اور روایات میں اختلاف نظر آتا ہے، ہر جگہ اختلاف نظر آتا ہے، جماعتوں میں اختلاف نظر آتا ہے، مسجدوں میں اختلاف نظر آتا ہے، ازدواجی زندگی میں اختلاف نظر آتا ہے، معاشرتی زندگی میں اختلاف نظر آتا ہے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلاف نے کسی خطے کو نہیں چھوڑا، کسی علاقے کو نہیں چھوڑا، کسی طبقے کو نہیں چھوڑا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا
اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی پہلے کی طرح کان الناس امتا واحدہ یا وما کان الناس الا امتا واحدہ، پہلے کی طرح تمہیں بھی لجعلکم امتا واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا۔ لیکن اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ان نعمتوں میں اللہ آزمانا چاہتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نزاعات اور اختلافات کے پیچھے مت پڑو بلکہ خیر کے کاموں میں سبقت کرو، پہل کرو، منافست اختیار کرو۔ فاستبقوا الخیرات، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اختلافات سے باخبر کرے گا، آگاہ کرے گا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ جس رب کے ماننے والے ہیں وہ رب ایک رب ہے، الہکم الہ واحد۔ ہمارا اور آپ کا جس نبی پر ایمان ہے، اللہ نے اس نبی کو اختلافات سے منع کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے کیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمومی طور پر اہل ایمان کو اللہ نے پابند بنایا۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات، روشن دلیلیں پہنچ چکی، حجت پوری کی گئی، لہذا اختلافات میں، فرقتوں میں مت بٹو۔ ولا تکونوا من المشرکین، موحدین کی یہ علامت ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، مشرکین میں سے شمار نہ ہونا۔ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اہل ایمان کی یہ علامت نہیں کہ وہ اختلافات کرتے ہیں، ایسے اختلافات جو نزاعات کا سبب بنے۔ علم کی روشنی میں اگر اختلاف ہو تو اسلاف نے اسے توسع سے تعبیر کیا، وسعت پیدا کرنے اور گنجائش پیدا کرنے سے تعبیر کیا۔ اختلاف اگر تنوع ہو تو اس کی گنجائش ہے اختلاف تنوع کی، لیکن اگر اختلاف تضاد ہو، ٹکرانے والا اختلاف ہو، جو مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا اختلاف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مشرکین کی علامت اللہ نے بیان فرمائی، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔